ایک ایسا قاتل جو قتل اس لیے کرتا تھا کہ اس کو تڑپتا مرتا ہوا انسان دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ مرنے سے پہلے یہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا، پھر اس کو تڑپا تڑپا کر مارتا، پھر خود ہی پولیس کو فون کر کے بتاتا کہ فلاں جگہ پر لاشیں پڑی ہیں جن کو میں نے خود ہی مارا ہے، اور اگر مجھے تم پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، اگر مجھے نہیں پکڑا تو میں اور بھی خون کر سکتا ہوں۔ جی ہاں، یہ ہے دا BTK کلر، ڈینس لائن رائڈر۔ 1945 میں امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر وچیتا کانسس میں ڈینس لینڈ رائڈر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی دادی کا پاس ہی میں ایک چھوٹا سا مرغی کھانا ہوتا تھا، جہاں پر اس کی دادی مرغیوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت فروخت کرتی تھی۔ ڈینس فارغ ٹائم میں وہاں پہ جاتا اور دادی کے ہاتھوں مرغیوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر عجیب سی خوشی لیتا۔ تھوڑا یہ بڑا ہوا تو جنگل میں جا کر وہاں پر جو بھی اس کو کوئی جاندار یا کوئی پرندہ مل جاتا، اس کو تڑپا تڑپا کر مارتا اور آخر میں اس کو پھانسی دے کر لٹکا کر واپسی گھر آ جاتا۔ جب یہ اسکول میں تھا اور اپنے لڑک پن کے عروج پر تھا تو ایک دن اس کی کلاس میں ایک فیمیل ٹیچر استانی نے کسی بات پر اس کو بہت ڈانٹا، اس کو بہت ذلیل کیا۔ اس ذلالت کی وجہ سے ڈینس کو بہت غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ میں اس ذلالت کا بدلہ اس لیڈی ٹیچر سے لوں گا۔ اسی دن یہ اس کے گھر پہ جاتا ہے، کھڑکی کے راستے اس کے گھر میں گھستا ہے اور اپنی ٹیچر کا ویٹ کرتا ہے آنے کا۔ جیسے ہی ٹیچر وہ گھر میں آتی ہے، یہ اس کو پیچھے سے زوردار وار کر کے نیم بے ہوش کر دیتا ہے۔ نیم بے ہوشی کے حالت میں فیمیل ٹیچر کے یہ کپڑے اتارتا ہے اور اس کو کرسی کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑی جزوی طور پر جنسی زیادتی بھی کرتا ہے اور اس کے گھر میں توڑ پھوڑ بھی کر دیتا ہے۔ اس دن ڈینس کو ایک لاچار لڑکی کو باندھ کر اور اس کو سامنے بٹھا کر دیکھنا بہت ہی اچھا لگا۔ توڑ پھوڑ کر کے اس کو اپنی طاقت کا نشہ سا چڑھ گیا۔ بہرحال یہ جب پھر بڑا ہوتا ہے، کسی طریقے سے یہ اس لیڈی ٹیچر والے کیس سے چھوٹ جاتا ہے اور یوں یہ تھوڑی بہت تعلیم حاصل کرنے کے بعد امریکہ کی ایئر فورس میں جوائننگ کر لیتا ہے۔ وہاں پہ یہ ایز اے ٹیکنیشین کچھ سال کام کرتا ہے اور پھر یہ واپس دل نہیں لگتا آ کر اپنے آبائی گاؤں وچیتا میں رہنے لگتا ہے۔ یہاں پہ یہ چھوٹی موٹی نوکری کرنے لگتا ہے۔ 1974 میں اس نے ایک گھر میں چھپ کر 4 لوگوں کے خاندان کو ایک ہی رات میں قتل کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس خاندان میں ایک 12 سال کی ایک چھوٹی سی لڑکی ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی کرنا چاہتا ہے، مگر جب یہ اس کے گھر میں گھستا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں ان کے والدین بھی موجود ہیں۔ جب یہ ان کو دیکھتا ہے تو ان کو بھی یہ مار دیتا ہے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا بیٹا 4-5 سال کا ہوتا ہے، اس کو بھی مار دیتا ہے۔ 12 سال کی لڑکی کو بیسمنٹ میں لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کو باندھ کر جنسی زیادتی کرتا ہے اور تڑپا تڑپا کر اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ فون کر کے پولیس کو بلاتا ہے اور ان کو چیلنج کرتا ہے کہ مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، مگر پولیس جب آتی ہے تو اس کو کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ اپنے کام میں اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے کہ پولیس کو کوئی سراغ نہیں ملتا۔ کچھ مہینوں کے بعد پھر یہ اپنا نیا شکار ڈھونڈتا ہے۔ یہ شکار ایک اسٹوڈنٹ لڑکی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی یہ ایسے ہی کرتا ہے، اس کے گھر میں گھستا ہے، اس کی فون لائن کاٹتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اگلے دن اس واردات کی کہانی یا خبر اخبار میں جب چھپتی ہے تو
डेनिस को एक मलाल रहता है कि प्रेस में जो शाया होता है वो बहुत मनफी होता है। ये समझता है कि जिस अंदाज से मैं अपनी वारदात को करता हूं उसमें पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता और मैं अपने काम में इतना एक्सपर्ट हूं, मगर प्रेस वाले इसको सही तरीके से पजीराई नहीं देते। ये मलाल उसके दिल में हर कत्ल करने के बाद रहता है, कत्ल के ऊपर कत्ल करता रहता है। पुलिस के लिए ये एक छलावा से कम नहीं था। प्रेस और मीडिया इसका नाम, इसका लकब द BTK किलर रख देता है। 1999 में एक मकामी सहाफी ने द BTK किलर ने जितनी भी वारदातें की होती हैं उनकी पूरी एक आर्टिकल बनाकर शाया करता है। इत्तेफाक से अगले दिन डेनिस ये आर्टिकल पढ़ लेता है। चूंकि इसके दिल में मलाल तो रहता था कि इसकी कारीगरी को प्रेस या मीडिया सही तरीके से पजीराई नहीं देता, तो ये खुद ही उस मकामी सहाफी से राब्ता करता है और उसको अपना तारुफ बताता है कि मैं ही द BTK किलर हूं और मैं तुम्हारे को जितनी भी वारदातें की हुई होती हैं उनके सारे सबूत भी दूंगा और जिस तरीके से मैंने कत्ल किए होते हैं उनकी पूरी दास्तान भी बताऊंगा, मगर शर्त यह है कि आप मीडिया में या प्रेस में मेरी कारीगरी को अच्छे तरीके से शाया करेंगे। मकामी सहाफी को एक अच्छी सच्ची स्टोरी मिल जाती है, उसकी तो चांदी हो जाती है। वो हाँ कर लेता है और यूं डेनिस पोशीदा तरीके से उसको सारे शवाहिद और सारी स्टोरीज बताना शुरू कर देता है। 1999 तक पुलिस भी बहुत एडवांस हो जाती है। उनके पास फोरेंसिक डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, जिसके पास कंप्यूटर लैब और फोरेंसिक लैब भी आ जाती है, जबकि डेनिस को इस चीज का अंदाजा नहीं होता। फिर होता यूं है कि डेनिस ने मकामी सहाफी को कहा कि मैं आपको एक कंप्यूटर फ्लॉपी भेजता हूं जिसमें बहुत सारे ऐसी सबूत और तस्वीरें हैं जो आपको एक नई स्टोरी और प्रेस के लिए आपको बहुत ही काम आएगी। ये उसको फ्लॉपी भेज देता है। ये फ्लॉपी किसी तरीके से पुलिस को भी मिल जाती है। पुलिस उस फ्लॉपी को फोरेंसिक डिपार्टमेंट के सामने पेश कर देती है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने कंप्यूटर लैब से फ्लॉपी को ट्रेस करना शुरू कर देती है और यूं ये फ्लॉपी ट्रेस हो जाती है तो पता लगता है कि ये डेनिस लैंड राइडर की एक फ्लॉपी है और यूं इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। डेनिस ने बगैर किसी मज़ाहमत के अपने गुनाहों का इतराफ कर लेता है। कोर्ट में भी अपने सारे गुनाहों का इतराफ जज के सामने करता है। जज ने इसको जब तक जिंदा है तब तक इसको जेल में रखा जाने की सजा सुना देता है। हॉलीवुड में भी इस द BTK किलर नामी एक फिल्म बनी है जिसमें इस द BTK किलर की भी कहानी को अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।